ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ محرم الحرام کی بابرکت ساعات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینہ کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ پھر اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، نوجوانان جنت کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی یہ جو لمحات ہیں ہمیں شہداء کا ایک تعارف کراتے ہیں اور شہادت کے مقام کو اجاگر کرتے ہیں کہ شہادت ایسا منصب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے قریبی ہستیوں کے لیے پسند فرمایا۔ شہداء پہ امت فخر کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ انبیاء بھی شہید ہوئے، صحابہ اہل بیت بھی شہید ہوئے، اور ان کے ماننے والے بھی قیامت تک شہادت کا ایوارڈ لیتے رہیں گے۔ لیکن شہیدوں پر غم کرنا، افسوس کرنا، یہ امت کا شیوا نہ کبھی تھا نہ رہے گا۔ شہید کربلا نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جس وقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، کربلا کے لیے سفر کر کے آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے، روئے زمین پر اس لمحے آپ سے افضل کوئی نہیں تھا، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں تھا۔ اور پھر آپ کے بھائی جب آپ کے سامنے شہید ہوتے ہیں اور زہر ان کو دیا جاتا ہے، کشف الغمہ کتاب اٹھا کر دیکھیے، یا علامہ طبری کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یا آپ ابن کثیر کی البدایہ اٹھا کر دیکھیے، کہ آپ کو یہ بات وضاحت سے ملے گی کہ آپ نے اپنے بھائی حسین کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا، حسین، کوفیوں نے میرے باپ سے غداری کی، کوفیوں نے میرے والد کے بعد مجھ سے غداری کی، تو ان پر اعتماد نہ کرنا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، آپ نے فرمایا میرا اندر تو کٹ گیا ہے سارا۔ حالانکہ یہ 2 نوجوان وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کی سرداری تو ان کو ملی ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، مدارس میں پڑھنے والا، کعبے کے اندر جانے والا، روزے پہ جا کے سلام پڑھنے والا، دنیا کی ساری عبادات کرنے والے کا مقصود یہ ہے اللہ مجھے جنت دے دے۔ اللہ نے جنت کی سرداری تو ان 2 بھائیوں کو دی ہے، جو ان سے جڑے گا جنت ملے گی، جو بغض رکھے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ تو آپ کو زہر دے دیا گیا۔ زہر دینے والا کون ہے؟ اپنے ہیں جو حضرت علی کے جانثار کہلاتے تھے، حضرت علی کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے۔ پہلے شہید کرنے والا مولا علی کو کون ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، آپ دنیا کی ساری تواریخ اٹھا لیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو، مولا علی کو جو ہر لمحے ماننے والا تھا۔ یہاں سے آپ نے میرے موضوع کو سمجھنا ہے، آپ کو کربلا پورا سمجھ آ جائے گا۔ پہلا عبد الرحمن ابن ملجم جو شیر خدا کا قاتل بنا، جس کو رسول اللہ نے بد دعا دی تھی کہ دنیا میں 2 بدبخت انسان ہیں، ایک جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا،
اور ایک جو علی تجھے قتل کرے گا، علی المرتضیٰ کا قاتل کائنات کا بدترین انسان ہے، غلیظ ترین انسان ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے حسن بن علی کا قاتل بھی غلیظ ترین بدترین انسان ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین اہل بیت کا قاتل بھی غلیظ ترین بدترین انسان ہے، لیکن ہے کون؟ کبھی غور تو کرنا چاہیے کہ پہلے شیر خدا کو کوفے بلایا، مدینے سے مرکزیت کو منتقل کیا، پھر یہاں تنہا کر کے فجر کی نماز میں شہید کرنے والا وہ تھا جو خارجی تھا، جس نے کئی سال شیر خدا کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہو کر تلوار پکڑ کر جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی، اور ہر وقت علی علی کے نعرے لگاتا تھا۔ لیکن ایک بات پہ اختلاف ہوا، اس نے علی ہی کو چھوڑ دیا۔ ہم علی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ساری زندگی مولا علی کی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اب وہ ساری زندگی پہلے کہتا رہا علی علی علی، لیکن جب نفس کے خلاف شیر خدا نے فیصلہ کیا تحکیم کا، تو سب سے بڑا دشمن وہی بن گیا۔ ایک بندہ نہیں، 40,000 بندے مخالف ہو گئے۔ کون؟ جو صفین میں مولا علی کے دائیں بائیں جیالے بن کے لڑتے تھے۔ جیالہ کا لفظ سن لیجیے۔ تو آ کے قاتل علی بن کے کائنات کا غلیظ ترین بندہ بن گیا۔ پھر حضرت حسن نے جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، خلافت کو سپرد کیا، بیعت کی، میرا عقیدہ سنیت کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اس کو مانیں گے جس کو علی نے مانا، ہم اس کو مانیں گے جس کو حسین نے مانا، ہم اس کو مانیں گے جس کو حسن نے مانا۔ جس کو علی نے نہیں مانا ہم اس کو نہیں مانیں گے، جس کو حسن نے نہیں مانا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم جس کو حسین نے نہیں مانا ہم اس کو۔ یہی تو محبت ہے اہل بیت کی۔ اب آپ دیکھیے حسن نے ہاتھ کس کے ہاتھ پہ رکھا؟ آپ الاستبصار اٹھا کر دیکھیے ان کی، جلاء العیون اٹھا کر دیکھیے ان کی، اصول کافی اٹھا کر دیکھیے ان کی، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اور اس میں بھی ملے گا۔ ہماری کتب آپ اٹھائیں، جو ہے علامہ بلازری کی اٹھائیں، طبقات ابن سعد کو آپ کھول کر دیکھیے، فتوح جو ہے علامہ جو ہے ابن کثیر کی کتاب البدایہ کو، اور علامہ ذہبی کی کتاب کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حسن نے بیعت کی تھی، خلافت سپرد کی تھی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ حسن نے معاویہ کو مانا، ہم معاویہ کو مانتے ہیں۔ حسن نے سپرد کی خلافت، ہم ان کی حکومت کو مانتے ہیں۔ حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم اس حسین کی بیعت کو مانتے ہیں۔ حسین نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 19 سال زندگی گزاری، لیکن ایک دن بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا۔ پتہ چلا حسین ان کو مانتے تھے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ حسن ان کو مانتے تھے۔ کشف الغمہ اٹھائیں، کشف الغمہ کے اندر آپ نے شہادت کے وقت کہا، بھائی نے کہا بھائی بڑے بھائی ہیں آپ، 1 سال بڑے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کس نے آپ کو زہر دیا؟ حسن نے کہا وہی ہے جس کا مجھے گمان ہے۔ تو پھر تو آپ اسے قتل کرو گے قصاص میں تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو میں مجرم نہ بن جاؤں گا۔ نہ حق کسی کو قتل نہیں کرنا، نہ حق کسی پہ ظلم نہیں کرنا، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ تو آج ان کا نام لینے والے کن کن ملکوں میں قتل عام کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ نہیں،
تو آپ دیکھیے پھر انہوں نے کہا اچھا اس کی نشانیاں بتا دو، کا وہ بھی نہیں بتاؤں گا، جب اللہ کے پاس پہنچوں گا میرے نانا سامنے ہوں گے تو وہاں اس کا فیصلہ اللہ سے کرا لوں گا، میں جانوں اللہ جانے، یہاں میں نام نہیں بتاؤں گا۔ پتا تھا، پتا ہو کے بھی نام نہیں بتایا، اندر انتڑیاں کٹتی رہی، جب تکلیف کی شدت ہو گئی تو آپ کا وہ جملہ کشف الغمہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا حسین مجھے اپنے سارے ماننے والوں سے زیادہ معاویہ عزیز ہے، یہ جملہ کہا، کیوں کہ معاویہ کے جانثار ان کے لیے جان دیتے ہیں اور ہمارے جانثار ہماری ہی جان لیتے ہیں۔ وہ علی کو کس نے شہید کیا؟ اپنا ہی تھا۔ حسن کو کس نے شہید کیا؟ ایسے نواسے۔ یہ اندر کفر غصہ تھا، ورنہ اہل سنت ہمیشہ قبروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی مدینے جائیں، اہل بیت کی قبریں محفوظ ہیں، کیونکہ اہل سنت نے اہل بیت کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، چاہے وہ زندہ تھے یا دنیا سے چلے گئے۔ حضور نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، ادھر حسن کو ادھر حسین کو، حضور سونگ رہے تھے، خوشبو لے رہے تھے، جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو لی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ ان میں کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جب میں ان کو سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دو نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گویا کہ آپ نے کہا کل جنت کے مالک ہیں، کیونکہ جنت میں سارے جوان بن کے جائیں گے، جنت میں سارے جوان ہوں گے، بوڑھا بن کے کوئی نہیں جائے گا، اور جنت کے دروازے سے وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں حسن ہوگا اور حسین ہوگا۔ اگر حسن حسین نہیں ہے، بغض ہے، تو قاتل کیسے جنت میں جائے گا؟ قتل کرنے والا، قتل پہ خاموشی کرنے والا، قتل پہ رضا کا اعلان اظہار کرنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کے لیے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضور ایسے پیار کرتے تھے کہ جب یہ روتے تھے تو اپنی زبان حسین کے منہ میں دے دیا کرتے تھے، اور حضور پاک ہیں، حضور کی باڈی پاک ہے، حضور کا لعاب پاک ہے، اور وہ پاک لعاب جس کے جسم میں گیا ہو وہ کتنا مقدس ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اتنی شانیں بیان فرمائی، اتنی فضائل بیان فرمائے، اہل بیت کے فضائل، اتنی محبت کہ خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کر حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور اپنے پاس اٹھا لیا، اور آپ نے خطبہ چھوڑ دیا لیکن حسن حسین کا گرنا برداشت نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام گزر رہے مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے، تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ حسن حسین رو رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ بھوک سے ہیں، کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ جب حسن حسین روتے ہیں محمد کا دل روتا ہے، اتنی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی بار سجدے میں ہوتے، جب یہ اوپر سوار ہو جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، اور آپ علیہ السلام کندھے پہ بٹھا کے، ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کندھے پہ حسن کو بٹھایا ہوا تھا یا حسین کو بٹھایا ہوا تھا۔ آپ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، وہ بچہ کتنی شان والا ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے سے آ رہے تھے تو کہنے لگے واہ واہ بخن بخن واہ 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 واہ، کیا بہترین جو ہے سواری ہے، ایسی سواری کس کو ملتی ہے؟ لیکن یہ سواری ابو بکر صدیق خود بن چکے ہیں۔ جب غار ثور میں جا رہے تھے محمد عربی
اگر کسی کے کندھے پہ سوار ہوئے ہیں تو وہ کائنات میں ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر نے مسکرا کر فرمایا بخن بخن واہ 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 واہ، کیا بہترین سواری ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہے۔ سوار کو تو دیکھو جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ گڈی بھی حضور نے اپنا لعاب دیا، اور حضور علیہ السلام نے نام بھی چینج کیا۔ شیر خدا سے پوچھا بیٹا پیدا ہوا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حرب، لڑاکا، جنگجو۔ کہا نہیں، اتنا پیارا بچہ حسن ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا بیٹا ہوا، حرب نام رکھا۔ کہا نہیں، اتنا خوبصورت حسین ہو سکتا ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں پہلا حسن پہلا حسین اللہ نے ان کو بنایا، اور یہ نام ان کو عطا کیے ہیں، اور یہ نام پہلے کسی کو اس طرح عطا نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، یہ 7 سال کے تھے حسن۔ حضرت فاطمہ چلی گئی دنیا سے 7.5 سال کے تھے۔ ماں کو جو ہے آپ نے چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، اس کے بعد بہن نے گویا کہ اپنے بھائیوں کو پالا۔ حضرت زینب بڑی چیز ہے، عمر میں تو حضرت حسن سے جو ہے وہ حسین سے چھوٹی تھی، لیکن خیال رکھنے میں بڑوں کی طرح آگے بڑھتی تھی۔ اب حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دنوں میں حضرت فاطمہ نے خود ہی فرمایا کہ امامہ بنت زینب جو میری بھانجی ہے آپ نے اس سے نکاح کر لینا ہے۔ تو امامہ جو تھی ان سے نکاح حضرت علی کا ہو گیا، انہوں نے ان کو پالا۔ پھر آپ کی بیٹی کلثوم جو تھی ام کلثوم، ان کا نکاح جلد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ اب یہ خاندان اہل بیت میں پیار تھا۔ علی نے حضرت عمر کو اپنا داماد بنایا، اور تاریخ اس پر شاہد ہے، اور ہر تاریخ مسلک کی شاہد ہے۔ حضرت حسن بڑے ہوئے، ان کے ساتھ زہر کا معاملہ پیش آیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال تک اس کے بعد زندہ رہے، خلیفہ ورلڈ تھے، پوری دنیا کے خلیفہ تھے، فتوحات بڑھتی رہی، دنیا کے نصف سے زیادہ پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور استنبول، افریقہ، رشیا، چائنا اور دنیا کے ساری سرحدات تک، دنیا کا جو اینڈ ہے وہاں تک اسلامی لشکر پہنچتے رہے، کوئی نا اتفاقی نہیں تھی، ایک قطرہ خون کا آپس کا نہیں گرا، ایک شورش نہیں ہوئی۔ آپ سوچئے حضرت علی کو اپنوں نے 5 سال تک ہلنے نہیں دیا، ایک انچ زمین فتح نہیں کی، اپنے باغی ہو گئے، پھر قاتل بنے، پھر ایک بیٹے کو بھی شہید کر دیا زہر دے کر۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی پالیسیاں اتنی مضبوط تھی کہ شورش ہو نہیں سکی۔ 19 سال تاریخ اٹھائیں دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کر مجھے دکھا دیں، 19 سال جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے، اور جو آپ کو اقتدار ٹرانسفر ہوا ہے حضرت حسن سے، ایک دن بھی کوئی شورش نہیں ہوئی، ایک دن بھی کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوئی، بلکہ کافروں پہ حملے، دنیا کے کفار سہمتے رہے، اسلام بڑھتا رہا۔ جو 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا تھا حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت معاویہ نے اس کو جو ہے 64 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ اب معاویہ دنیا سے چلے گئے، یزید تخت پہ بیٹھا، یزید نے بیعت لینا شروع کی، سارے لوگ پہلے کر چکے تھے۔ جب مدینے میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہا جی بیعت کریں، باقی عبداللہ ابن زبیر مکہ چلے گئے، عبداللہ ابن عمر بھی مکہ چلے گئے، اور عبداللہ ابن عباس بھی خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر تو درویش آدمی تھے،
انہوں نے بالکل سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ اب دو بندے ایسے تھے جن کا پبلک میں بڑا اثر و رسوخ تھا اور لوگ ان کے لیے تلواریں لے کر جانثار بنتے تھے، ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک حسین ابن علی۔ اب یزید نے جب مدینہ کے گورنر سے کہا کہ ان سے سختی سے بیعت لو، اب اس نے سختی نہیں کی، پہلے پھر چینج کیا گیا۔ حسین ابن علی اپنے اہل بیت کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ جب مکہ پہنچے تو یزید کے خلاف جو ہے کوفہ کے لوگ بڑی تعداد میں تھے، اور کوفہ کے لوگ چونکہ شیر خدا کے وہاں 5 سال حکومت رہی تھی خلافت، اور آپ نے وہاں 5 سال گزارے تھے دارالحکومت میں، تو وہاں ہر گھر کے اندر مولائی رہتا تھا، مولا علی کے نعرہ لگانے والا۔ ہر گھر جو تھا وہ کہتا تھا کہ علی المرتضیٰ کے ہم غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جانثار ہیں۔ لیکن انہی کوفہ والوں نے شیر خدا کو شہید بھی کیا تھا، حضرت حسن کو زہر بھی دیا، لیکن 19 سال گزر چکے تھے۔ اب انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے جو کربلا پر ہے، شاہکار ہے، صحیح دلائل ہے اس کے اندر۔ آپ نے فرمایا 60,000 خطوط کوفہ سے انہوں نے مکہ بھیجے، اور شیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہم بیعت کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کے ہم غلام ہیں، آپ کے والد کے غلام ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں۔ یزید لعین ہے، ملعون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہاں بات سمجھ جائیں، حسین جس سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، حسن جس سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، علی جس سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ 19 سال تک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں نکلے۔ کیوں کہ حسین معاویہ کو مانتے تھے، نذرانے وظیفے لیتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حسین نے معاویہ کو مانا، ہم بھی امیر معاویہ کو مانتے ہیں۔ حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم بھی یزید کو نہیں مانتے ہیں۔ حسین نے معاویہ پر رحمت بھیجی، ہم امیر معاویہ پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حسین نے یزید پہ لعنت بھیجی، ہم بھی یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم تو حسینی ہیں، ہم معاویہ کو ماننے والے حسینی ہیں، یزید کو نہ ماننے والے حسینی ہیں۔ اب بات سمجھیں، ہم اس کو مانتے ہیں جس کو حسین مانتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کو حسین دیکھتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس کی تعریف حسین کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کسوٹی حسین ہیں، حسن ہیں، علی ہیں۔ علی نے ابو بکر کو مانا، عمر کو مانا، عثمان کو مانا، حسن نے ان تینوں کو مانا، حسین نے ان کو بھی مانا، معاویہ کو بھی مانا، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ حسین نکلے یزید کے خلاف، حسین نکلے یزید کی بربریت کے خلاف، یزید کے ظلم کے خلاف، اس کے فسق و فجور کے خلاف۔ اگر معاویہ بھی غلط ہوتے تو حسین نہ نکلتے، جو ان کے خلاف نکل سکتے ہیں ان کے خلاف نہ نکلتے۔ آپ سوچئے اگر خلفائے ثلاثہ غلط ہوتے تو مولا علی یا حسن حسین نہ نکلتے، پتہ چلا وہ سارے ٹھیک تھے، یہ غلط تھا۔ بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا ہونا۔ اگر صحابی کے بیٹے کا دفاع کرتے رہے آپ تو پھر عمر ابن سعد کا بھی دفاع کرنا پڑے گا، آپ کو پھر بڑوں کا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے بعد کسی طبقے کے غلام، ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں، صحابہ کے بعد کسی اور کا دفاع نہیں کرنے والے۔ ہم نبیوں کے بعد صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں، صحابہ کے علاوہ کسی کو محفوظ نہیں مانتے۔ نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں۔ اب یہ اہل سنت کا جو ہے
سب سے زیادہ اعتدال ہے، اس سے زیادہ اعتدال ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی افراط و تفریط میں پڑ گیا، کوئی یزید پہ رحمتیں بھیج رہا ہے اور کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہا ہے، یہ سب غلط ہے۔ ہم معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی کے صحابی ہیں، یزید کو اس لیے نہیں مانتے کہ میرے حسین نے نہیں مانا، بس بات ختم۔ ہمیں کیا ضرورت دلائل دینے کی؟ اب یہاں سے آگے چلا، حسین مکہ پہنچے، عبداللہ نے کہا نہ جا، 3 عبداللہ اکٹھے ہو گئے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہا نہ جائیں، کہا کوفہ کے خط آ گئے ہیں، کہا یہ غدار ہیں، وہ بے وفا ہیں، آپ نے ان کی بے وفائی دیکھی نہیں پہلے، آپ سے ہی بے وفائی کریں گے۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ آپ کہتے ہیں جی امام ہمارے نبیوں سے افضل ہیں۔ اللہ کے بندو، علم غیب اگر امام اول کو ہوتا، امام ثالث کو ہوتا تو امام نکلتے کربلا کی طرف بچوں کو لے کر۔ آج آپ کو کہا جائے اسرائیل کے لیے نکلو تو آپ بچوں کو لے کر نکلیں گے یا اکیلے نکلیں گے؟ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، غداروں نے خط لکھے تھے، آپ آ جائیں مرکز چھوڑ دیں۔ آپ کے والد کو بھی مدینے کا مرکز چھڑوایا گیا، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کو بھی مدینے سے نکالا گیا۔ کیوں کہ مدینہ مرکز کس کا تھا اور ہے؟ سنیت کا۔ آپ کو وہاں سے نکالا گیا، آپ نے کہا دیکھو 1 خط 2 خط 60,000 خط ہیں، کہا یہ سارے کا غصہ السیل ہیں، جھاگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا چلو تم لوگوں کی کہنے پر میں اپنے کزن کو بھیجتا ہوں، یہ جائیں عقیل، مسلم بن عقیل، یہ جا کر چیک کر آئے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ جیسے ہی داخل ہوئے کوفہ میں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے صحابی گورنر تھے یزید کی طرف سے، اور انہوں نے بہت نرمی رکھی، انہوں نے کہا میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اہل بیت کے لیے کوئی نقصان نہیں کروں گا، چاہے جو مرضی کریں۔ جب یہ داخل ہوئے تو لوگوں کا جمع غفیر، جیسے یہاں سیاستدانوں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب ڈنڈا چلتا ہے تو سارے غائب ہو جاتے ہیں، ایسے وہاں بھی آپ کو تو زیادہ پہچان ہو گئی ہے نا، یہ 9 مئی کے 9 مئی یا 11 مئی 9 مئی یہاں، تو آپ 9 مئی کو دیکھ لیں تو کربلا کا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ڈنڈا کتنی بڑی طاقت ہے، تو اس لیے ڈنڈے والوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تو اب کیا ہے کہ وہاں پر سارا مجمع کثیر نعرے لگا رہے ہیں اور صحیح ان کے حق میں اصلی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ دیکھا ہزاروں بندہ اکٹھا ہو گیا، 60-70 ہزار بندہ، تو نعمان بن بشیر نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا، آرمی پولیس سے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ اہل بیت کے نام لے رہے ہیں، میں کیسے ان پہ حملہ کرواؤں؟ جب یزید نے دیکھا کہ وہ نرم ہیں اور صحابی ہیں اور وہ نرمی کریں گے، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لشکر کا امیر بنا کر گورنر بنا کے بھیجا۔ عبید اللہ کون ہے؟ زیاد کا بیٹا، زیاد ابن ابی کہلاتا تھا وہ۔ جب کوئی پوچھتا اس کے باپ سے کہ تیری تعریف، یہ زیاد کون تھا، ساری تاریخیں اٹھائیں پھر نام نہیں لیتا کتابوں کا، کہ آپ دیکھیے یہ شیر خدا علی کا رائٹ ہینڈ تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کا باپ زیاد حضرت علی کا رائٹ ہینڈ، جنگ صفین جمل میں یہاں سے لڑا، ساتھ ہو کر ڈٹ کے لڑا، اس کا باپ نامعلوم تھا زیاد کا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا تیرا نام، وہ کہتا زیاد بن ابی، زیاد بیٹا باپ کا۔ باپ کون ہے بھائی؟ باپ نہیں پتا۔ وہ اس زمانے میں متا چلتا تھا کفار کے درمیان، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں، کہیں متا تو اسلام میں حرام ہو گیا بعد میں، تو انہوں نے وہاں متا کیا طائف میں، تو یہ پیدا ہو گیا۔ اب اس کو ولدیت نہیں دی کیونکہ نکاح نہیں ہوا تھا پراپر، جیسے وہ چلتا تھا زمانے جاہلیت میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو میرے باپ کا ہی بیٹا ہے، تجھے زیاد بن ابو سفیان کہا جائے گا۔ اس نام پر یہ ایسا جانصار بن گیا کہ یہ شیر خدائی کے خلاف ہو گیا۔ ایسے جانصار ہیں مولائی، آپ کو دیکھتے جائیں کیسے رنگ بدلتے ہیں۔
ہر مرتبہ رنگ بدلنے والا تاریخ میں آپ کو نام نہاد مولائی ملے گا، سنی آپ کو ڈٹ کے جان دینے والا ہی ملے گا۔ اب وہ کیا ہوا، اس نے کہا آج کے بعد میں اس لشکر کا ہوں۔ اس کا بیٹا آیا، بیٹا تو ظالم ترین بن گیا، بیٹے ہی نے تو حسین کو قتل کیا، شہید کیا رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ اتنا ظالم کہ یہ اسی باپ کی آگے نسل تھی۔ یہ جیسے ہی گورنر بن کے آیا، تلوار اس کے ہاتھ میں، ہزاروں لوگ کھڑے نعرے لگا رہے ہیں علی المرتضیٰ کے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا فوراً، 60,000 سے زیادہ بندہ ہے آپ کا چاہنے والا، تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جو ہے عمر، یہ خط آ چکے ہیں، اب بتاؤ بیعت ہو گئی ہے، میرے کزن نے کہا ہے، اب بتاؤ میں یقین نہ کروں؟ کہا پھر بھی نہ جائیں، وہ ظالم لوگ ہیں، دغا دینے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس تو گھوڑے کے آگے لیٹ گئے۔ آپ نے کہا جاؤں گا۔ چلے گئے بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کے، لڑنے نہیں نکلے تھے، وہاں جا کے نظام سیٹ کرنے کے لیے نکلے تھے، وہاں پر لوگوں کو انصاف دینے کے لیے نکلے تھے۔ آج ظلم کے خلاف نکلنے والا حسینی ہے، کفر کے خلاف، اور جو رشوت خوری ہے، گانا بجانا ہے، شراب نوشی ہے، آج یہ جتنے دھوکے فراڈ ہیں، قبضہ مافیا کے خلاف نکلنے والا حسینی ہے، رشوت کے خلاف نکلنے والا حسینی ہے، شراب کے خلاف نکلنے والا حسینی ہے، موسیقی کے خلاف نکلنے والا حسینی ہے۔ یزید کیا کرتا تھا؟ آپ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہی باتیں لکھی ہیں کہ یزید یہ کام غلط کرتا تھا۔ حسین نے کہا کافر تو نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، میں نکلوں گا۔ آج حسین کا نام لینے والے ہی شراب پی رہے ہیں، آج حسین کا نام لینے والے رشوت دے رہے ہیں، آج کرپشن کر رہے ہیں، حکومت لوٹ رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، عوام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کی بجلی کو کیا حال کر دیا ہے۔ آج اگر حسین ہوتے تو ان کے خلاف نکلتے یا نہ نکلتے؟ تو آج یزیدی کام تو یہ ساری عوام کر رہی ہے، ساری حکومت کر رہی ہے۔ حسین کہاں ہے؟ صرف نعروں میں اور کہیں نہیں، پریکٹیکلی نہیں۔ حسین کیوں نکلے تھے؟ کہ وہ یہ غلط کام کرتا تھا۔ آپ جب چلے، وہاں عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، دردناک حالت میں چھت سے نیچے گرایا، 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں سے آپ چلے۔ فرزدق شاہد نے رستے میں کہا کہ وہ دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں ان کی، لیکن آپ آگے چلے۔ آدھے رستے میں قاصد نے آ کے بتایا کہ مسلم تو شہید ہو گئے۔ آپ نے کہا آپ کیا کریں؟ ان کے بیٹے کہنے لگے نہیں، آگے تک جائیں گے، آگے جہاد کریں گے، آگے جائیں گے، اور ہم بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ اب آپ نے ان کے بیٹوں کی جب بات سنی تو پھر آپ نے بھی کہا کہ آگے بڑھنا ہوگا، آگے جانا ہوگا، اس لیے کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے۔ اب آپ دیکھیے، مسلم اتنی دردناک حالت میں شہید کیے گئے۔ آپ جب ظہر کی نماز میں تھے، 80,000 بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور جب عبید اللہ ابن زیاد آیا، عصر کی نماز میں آپ کے پیچھے چند 100 بندہ ہے، مغرب میں چند بندے ہیں، عشاء میں 1 بندہ بھی نہیں، اکیلے نماز پڑھا رہے، اور میزبان کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اعلان ہوا جس گھر میں مسلم ہوگا عقیل کا بیٹا، اس گھر کو پورے احباب کے ڈھا دیا جائے گا اور سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل جو ہے در بدر پھر رہے تھے، لیکن کوئی بندہ اپنا دروازہ نہیں کھول رہا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کوئی یورپ کا شہر نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا، یہ کوئی افریقہ کا جنگل نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں بستا۔ یہ وہ شہر ہے جس کے گھر گھر میں مولا علی کا نام تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں 5 سال مولا علی نے خلافت کی تھی۔ آپ 5 سال جس شہر میں رہ لیں، آپ کے چاہنے والے کتنے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے، شیر خدا کے چاہنے والے گھر گھر میں تھے، لیکن یہی وہ شہر ہے
جس نے شیر خدا کو بھی شہید کیا، یہی وہ شہر والے ہیں جنہوں نے حسن کو بھی شہید کیا، یہی وہ شہر والے ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی بلا کے قتل کروایا، شہید کروایا، اور اب حسین ابن علی کو شہید کرانا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، مسلم بن عقیل کو کوئی گھر نہیں مل رہا، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، کوئی پناہ نہیں دے رہا، آپ جس دروازے پہ جاتے ہیں لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بھوک سے نڈھال ہو گئے، پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ آپ ایک جگہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، اس نے کہا تو کون ہے؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا۔ کہا وہ علی المرتضیٰ کا بڑا بھائی؟ کہا ہاں میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا تو اتنے بڑے مقدس گھرانے سے ہے، تو اندر آ۔ بڑھیا اکیلی تھی، بیٹا اس کا گیا ہوا تھا، اس نے آپ کو پانی پلایا، کھانا کھلایا اور آپ کو بٹھایا۔ بیٹا جب آیا تو ماں نے کہا تجھے پتا ہے ہمارے گھر میں رحمت آ گئی ہے، اہل بیت کا چشم و چراغ آ گیا ہے، ہم نے اس کو اندر بٹھایا ہے، ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوا ہے۔ بیٹا کہنے لگا کون آیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل۔ بیٹے نے جا کے پیروں کو ہاتھ لگایا، ہاتھوں کو چوما، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور آپ کے کہنے لگا میں خوشی میں مٹھائی تقسیم کروں گا، ہمارے گھر میں اہل بیت کا چراغ آیا ہے۔ اور باہر گیا اور جا کے اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا بتاؤ تو صحیح مسلم کے سر کی قیمت کتنی ہے؟ مسلم بن عقیل کے سر کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا یہ انعام ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ، اپنے بندے بھیجو، مسلم میرے گھر میں ہے۔ مسلم بن عقیل کو پکڑوایا اور انعام وصول کیا۔ جو نعرے لگانے والے تھے، جو حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، حضرت علی سے محبت کا لمحے لمحے اظہار کرنے والے تھے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر حسین مدینے میں ہوتے تو کسی کی جرت بھی نہیں تھی ان کو شہید کرنے کی۔ پہلے مدینے سے ان کو نکالا گیا، پہلے ان کو مدینے سے نکالا گیا، ورنہ مدینے کا بچہ بچہ ان کے لیے کھڑا ہو جاتا، مدینے کا بچہ بچہ ان کے لیے جان کی بازی لگا دیتا۔ لیکن یہاں تو سارے ہی غدار تھے، ایک بھی معاون نہیں تھا، ایک بھی۔ چھت پہ لے جایا گیا مسلم بن عقیل کو، اور وہاں ان کو قتل کر کے تلوار سے گردن کاٹ کے ان کی گردن کو اور دھڑ کو نیچے بلندی سے نیچے پھینک دیا، اور کئی دن تک نیچے پڑی رہی ان کی ڈیڈ باڈی، اور کہا جو اس کا ساتھ دے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ایک دم عوام چینج ہو گئی، اور ایک دم نعرہ ہی تبدیل ہو گیا، ایک دم وفاداریاں ہی تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کربلا ایک میسج ہے۔ کربلا کیا میسج ہے؟ کربلا کا ایک میسج ہے کہ حاکم وقت سے کبھی ٹکراؤ نہیں کرنا، میں اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرنا۔ وہ تو نواسہ رسول کی عزت کا پاس نہیں رکھتے، ہماری کیا رکھیں گے؟ آپ تبلیغ کریں، آپ واعظ نصیحت کریں، آپ بیانات کریں، لیکن ٹکراؤ کی پالیسی ہرگز نہ کریں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتائیں گے حسین زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، یزید مردہ ہے، مردہ رہے گا۔ یہاں پہ ہم اپنے اگر دل پہ ہاتھ رکھیں تو ایک آواز ہمارے دل سے نکلے گی، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ دل کیا ہے سب کا، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے قلب کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، رہے گی، یہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے جب کہیں گے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ کے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔
زندہ باد، زندہ باد۔ یزید تھا، حسین ہے، اور حسین ہمیشہ رہے گا۔ حسین یہاں بھی رہے گا، وہاں بھی رہے گا۔ اب یزید کے متعلق سن لیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یزید کے متعلق، میرا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، ہمارے اسلاف کا عقیدہ، امام غزالی کے واقعات جو اس کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں نے کہا یزید کو ہم نے شرابی نہیں پایا، یہ وہ اس وقت ہے جب اس کے والد زندہ تھے، جب وہ اس کو اقتدار مل گیا تو وہ بدل گیا۔ یزید پہلے ٹھیک تھا لیکن قتل حسین کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ ہم اس کی پہلی زندگی کے بارے میں اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم قتل حسین کی وجہ سے اس کے خلاف ہیں۔ ہم صحابہ کے محافظ ہیں، اس کے علاوہ صحابہ کے دشمنوں کے محافظ نہیں ہیں۔ یزید صحابہ کا دشمن ہے، ہم صحابہ کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یزید نہ اہل بیت ہے، یزید نہ صحابی ہے، یزید نہ تابعی ہے، کیونکہ تابعی ہونے کے لیے صحابہ کی اتباع شرط ہے، لیکن اس نے تو اتباع کی ہی نہیں۔ وہ تو صحابہ کا گستاخ، وہ تو صحابہ کا قاتل، وہ تو اہل بیت کا قاتل۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد امام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یزید مسلمان ہی نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھوڑی نرمی کی، امام احمد سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ نے فرمایا یزید کو جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اچھا نہیں سمجھ سکتا، اور اس لیے یاد رکھیں یزید اہل بیت کا گستاخ، بے ادب، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے والا، کہتا ہے جی قتل تو اس نے نہیں کیا، وہ تو دور تھا۔ تو مجھے بتائیں آج جو لیڈر پہ سزائیں قائم ہوتی ہیں کہ حملہ تمہارے کارکنوں نے کیا، پلاننگ کس نے کی؟ پلاننگ کس نے کی؟ لیڈر پہ آج ایف آئی آر ہے یا نہیں؟ آج جیل میں ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں 1400 سال بعد اگر کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، لیڈر چاہے امریکہ میں بیٹھا ہو قصوروار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اگر کربلا میں ہمارے نبی کا نواسہ نہیں، نواسوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اور کس طرح جو ہے پورا خاندان ذبح ہو گیا، اور یزید شام میں بیٹھا ہوا ہے، ایک قاتل کو اس نے سزا نہیں دی، ایک قاتل کو اس نے گرفت نہیں کی، ایک قاتل کو اس نے برا نہیں کہا، ایک بیان جاری نہیں کیا کہ یہ غلط ہوا ہے، شہید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں قتل حسین پر جس نے تلوار اٹھائی، جس نے اس تلوار اٹھانے والے کا دفاع کیا، جس نے اس پر رضا کا اعلان کیا، ہمارا عقیدہ ہے وہ سارے جہنمی ہیں، چونکہ اہل بیت سے ہمیں عزیز کوئی نہیں ہے، آل رسول سے ہمیں عزیز کوئی نہیں ہے۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں لیکن اہل بیت کو اپنے دل کا ایمان کا جز سمجھتے ہیں، تو ہم اس کا دفاع کریں گے جس کا دفاع حسین نے کیا، ہم اس کو اچھا سمجھیں گے جس کو حسین ابن علی نے اچھا سمجھا، ہم اس کی تعریف کریں گے جس کی تعریف حسین نے کی۔ جس کو حسین نے نہیں مانا ہماری نسلیں بھی نہیں مانیں گی، جس کو حضرت حسین نے نہیں پسند کیا ہماری نسلیں بھی پسند نہیں کریں گی۔ ہم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں اور حسین ابن علی نے ان کو مانا، تو یزید کو ہم نہیں مانتے، یزید سے ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، یزید کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا اچھی بات کہی، ہمارے بہت بڑے اکابر اسلاف گزرے، ان سے کسی نے کہا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یزید کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تم بہت تعریف کرتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اب میں دعا کرتا ہوں آمین کرنا۔ آپ نے کہا اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ کرنا، اس کا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ وہاں وہ چپ ہو گیا۔ یہ دفاع کرنے والے ہیں نا جو ناصبیت چند لوگوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہا کرو روز کہ اللہ تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں حسین کے ساتھ اٹھائے۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین پہ فخر ہے،
ہم حسین کی شہادت پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں روز محشر بھی حضرت حسین کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔